If predestination is true, then God causes us to sin. If God causes us to sin, or damns to sinners to eternal punishment, then God is not good. Therefore, non-Muslim concludes, if God is good, then either predestination is not true, or else God does not damn sinners to eternal punishment. Please satisfy the contradiction that others. یہ غیر مسلمان سوال کر رہا ہے تقدیر کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تقدیر لکھتا ہے تو ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو دوشی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم خون کریں گے اور ہم آدمی کا خون کر لیتے تو کون ذمہ دار؟ اللہ تعالیٰ. آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا؟ اگر تقدیر میں لکھا ہے میں چوری کروں گا، میں غلط کام کروں گا، تقدیر میں لکھا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو جاؤں گا، تو کس کی غلطی؟ میری کیا غلطی؟ اللہ کی غلطی. اور یہ سوال مسلمان لوگ بھی سوچتے ہیں، اور تقدیر پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے. لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں. اور اکثر ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ پاتے تقدیر کا کیا مطلب ہے. اور ایسا کہتے وہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں کر دیا، کچھ بھی ہوا تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. محنت میں کرتا ہوں میں، وہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میں غریب ہوں گا. یہ تقدیر کی کیا معنی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے گردن کے گول میں اس کے پوری آتما کتھا، اس کا فیوچر، اس کا بھوشیہ لکھ لیتا ہوں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر 1 آئیں گا، اول آئیں گا، یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئیں گا، وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گا. مثال جناب برا مت لگنا ویسا. اور ایگزامینیشن ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فرسٹ آتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو طالب فیل ہو گیا، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے کہا میں فیل ہوگا اس لیے فیل ہو گیا؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ٹیچر اپنے تجربے سے کہہ رہا ہے یہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے، بہت پڑھائی کرتا ہے اس لیے فرسٹ آئے گا، یہ اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس، یہ اسٹوڈنٹ پکچر دیکھتا ہے کلاس ہی نہ اٹینڈ کرتا ہے اس لیے فیل ہوگا. تو اپنے تجربے سے وہ بھوشیہ کے بارے میں کہتا ہے. لیکن وہ اسٹوڈنٹ نہیں کہہ سکے گا کیونکہ ٹیچر نے مجھے کہا میں فیل ہوگا اس لیے فیل ہو گیا. دوشی کون؟ وہ خود اسٹوڈنٹ، تو اس نے پڑھائی نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر آپ کمپیئر کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیچر سے تو بہت اونچے. ٹیچر تو کبھی کبھی غلطی کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، وہ بھوشیہ کے بارے میں جانتے ہیں. جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کچھ چیز فکسڈ ہے، آپ کہاں پیدا ہوں گے، آپ کب مرے، کچھ چیز مکمل ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ جو بھی چاہے چن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی قرآن و حدیث میں، لیکن آپ کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں نہیں کریں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کیا کریں گے. مثال کے طور پر آپ ایک رستے پہ چل رہے ہیں اور ایک چوراہے پہ آتے ہیں، 4 رستے ہیں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4. آپ کوئی بھی رستہ چن سکتے ہیں. آپ چنتے ہیں رستہ نمبر 3. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے علم غیب ہے، پہلے سے پتا تھا کہ آپ جب چوراہے پہ آئیں گے آپ رستہ نمبر 3 لیں گے. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ لیتا ہے کہ آپ رستہ نمبر 3 چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ نہیں چن رہے، کیونکہ آپ چننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے لکھا. اسے کہتے ہیں علم غیب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم غیب ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ نمبر 3 چنیں گے، اور اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ نمبر 3 رستہ چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ 3 نہیں چن رہے، کیونکہ آپ چننے والے تھے، اللہ نے لکھا. اور ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ نے 10ویں پاس کی، 12ویں پاس کی، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے، آپ انجینئر بھی بن سکتے، آپ لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ جب 12ویں پاس کریں گے تینوں چیز آپ بن سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے، انجینئر بھی بن سکتے، لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو تقدیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ آپ 12ویں پاس کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ ڈاکٹر نہیں بنے، کیونکہ آپ نے چنا اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا. آپ سمجھے؟ کچھ لوگ کل ایگزام ہے، اچھا ہے، طالب اچھا ہے، ابھی کل ایگزام ہے، کیا پڑھنے کا، تقدیر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس، فیل تو فیل.
اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ آدمی پڑھتا تھا تو پاس ہوتا تھا, لیکن اس کی سوچ بھی ٹیڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے لکھا تقدیر میں یہ شخص اگر پڑھتا تھا پاس ہوتا تھا, لیکن اس نے سوچا کیا پڑھوں میں, تقدیر میں لکھا نہیں پڑھتا فیل ہو جاتا ہے. تو دوشی کون, اللہ یا وہ خود. تقدیر میں بھی لکھا یہ وہ پاس ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں پڑھتا اس لیے فیل ہو گیا, فیل ہو گیا. پھر بولے گا دیکھو تقدیر کو تو میں ٹال نہیں سکتا ہوں. اسی لیے وہ کہاوت ہے, علامہ اقبال نے کہا ہے, خود ہی کو اگر اتنا بلند کیا تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے بتاتے ہی رضا کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ جاتے ایگزامینیشن میں اور آپ کا پیپر اچھا نہیں جاتا اور آپ جانتے کہ آپ فیل ہوئیں گے, آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے پیپر میں اچھا نہیں کیا مجھے پاس کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا اور پاس کر لیتا. تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے, آپ فیل ہونے والے رہتے, لیکن آپ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں کرنے والے, اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اگر آپ 100 سال بعد کوئی شخص دعا کرے گا وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں, وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے ہمیں ہر روز دعا کرنا چاہیے, ہر وقت دعا کرنا چاہیے. دعا تقدیر کو بدل سکتی, مطلب جو آپ کی پہلی ہونے والا تھا اس کو بدل سکتی, لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا کرنے والے, اور وہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں. تو تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ فیل ہونے والے تھے, آپ گھر پہ آتے ہیں دعا کریں گے, اللہ نے دعا کو قبول کیا اور آپ پاس ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہم مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. آپ نے کہہ سکتا اللہ پہ تقویٰ ہے میں گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا کوئی چور نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے, لیکن آپ خود محنت, آپ خود جہاد کرنا چاہیے, آپ کو خود قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کہیں گے تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں چوری کروں گا تو آپ کام ہی نہیں کریں گے اور چوری کریں گے, بولیں گے تقدیر میں لکھا ہے آپ کی غلطی ہے اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے. قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو, انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے.